کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے شہداء کی نماز جنازہ کوئٹہ گیریجن میں ادا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر داخلہ، گورنر، وزراء اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء کی شرکت۔ شہداء کی تدفین کے بعد آرمی چیف کا CMH کوئٹہ کا دورہ، زخمیوں سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا دہشت گردی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، دہشت گردی کے خاتمے کے مشن کو اجتماعی عزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قوم کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے، پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے قوم کا ساتھ ضروری ہے۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے قوم کے عزم کا اعادہ کیا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکے میں 26 افراد شہید، خواتین اور بچوں سمیت 62 افراد زخمی ہوئے۔ کئی کی حالت تشویشناک۔ خودکش بمبان نے صبح 8:25 پر مسافروں کو نشانہ بنایا۔ دھماکہ جعفر ایکسپریس کی روانگی سے پہلے پلیٹ فارم نمبر 1 پر ہوا۔ دھماکے کے وقت اسٹیشن پر 3 ٹرینوں نے مختلف شہروں کو روانہ ہونا تھا۔ اس وقت مسافروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ حملے میں 7 سے 8 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات کہتے ہیں دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کر لی۔ دہشت گرد بغیر واک تھرو گیٹ کے راستے سے آیا۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے ریلوے اسٹیشن کی دیواروں میں موجود راستوں نے دہشت گردوں کا کام آسان کیا۔ حملہ آور بآسانی اسٹیشن میں گھس آیا۔ خودکش حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرہ سے مدد لی جائے گی۔ خودکش دھماکے کا مقدمہ CTD تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کے دفاع شامل۔ کالعدم BLA نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے کی دہشت گرد محمد رفیق بزنجو کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ کالعدم BLA کے دہشت گرد کی سوشل میڈیا پر شیئر تصویر کا فورینسک آڈٹ۔ تصویر میں دہشت گرد نے امریکی ساخت کی M4 رائفل اٹھا رکھی ہے۔ کالعدم BLA را سے ملنے والے ڈالر سے فوجی سازوسامان افغانستان سے خرید کر معصوم پاکستانیوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ قوم کو فورن فنڈڈ دہشت گردوں کے قلع کمک کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ پوری وار کی سچویشن ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نارمل حالات ہیں۔ ٹھیک ہے، ویو آئی ہے، آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے۔ اب ہم FC کو امپاور کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی لڑ سکیں۔ فیڈرل گورنمنٹ اس ٹائم پہ ہر طریقے سے بلوچستان گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بلوچستان میں جنگ کی صورتحال ہے، FC کو اختیارات دے رہی ہیں تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں سیکیورٹی میں غفلت کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سول اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا عوام کو سوچنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو خودکش بنا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے علمبردار ایسے واقعات کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ دہشت گردوں کی کوئی قوم یا مذہب نہیں ہوتا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی، وزیر اعظم شہباز شریف جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ کہا شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین شدت غم سے نڈھال۔ ایک شخص نے بتایا اس کا بھائی معذوری کے باوجود محنت مزدوری کر کے روزی کماتا تھا، ظالموں نے اس سے بھی نہیں چھوڑا۔ صحبت پور کے بھائی ناشتہ کرنے ریلوے اسٹیشن پر آیا تھا، اسی دوران دھماکہ ہو گیا۔ متاثرین اپنوں کی نشانی کو سینے سے لگائے غم کی تصویر بن گئے۔ حکومت سے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے۔ وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ بانی PTI اس ماہ کال دینے والے ہیں۔ بانی PTI کو رہا کرا کے گھر واپس آئیں گے، سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، چاہے جان چلی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا سوابی میں جلسے سے خطاب۔ کہا قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی۔ چیئرمین PTI گوہر خان نے کہا بانی PTI کی رہائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ عمر ایوب بولے بانی PTI جو مشن دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اسد کیسر نے کہا فاشسٹ حکومت کے خلاف اب نکلنا ہوگا۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا بانی PTI نے بتایا ہمارا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں۔
خیبر پختونخوا حکومت کا فوکس دھرنوں اور جلسوں پر ہے، کبھی امن و امان کی صورتحال پر بات نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی کے لیے میں اکیلے ہی کافی ہوں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کوئٹہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہمسایہ ممالک سے ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں خیبر پختونخوا میں وفاق کا فنڈ احتجاج اور جلسوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی عرب پہنچ گئے، مدینہ منورہ میں روزہ رسول پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے۔ مدینہ سے سعودی دارالحکومت ریاض روانہ، کل OIC وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم پیر کو ریاض میں عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم فلسطین کوز کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پہلے ہی سعودی عرب پہنچ چکے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات زیر غور نہیں، ترجمان JUI کہتے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ کو اس سلسلے میں کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی سے بطور اپوزیشن جماعت رابطہ ہے اور رہے گا، مختلف ایشوز پر ملاقاتوں اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ بجلی استعمال کرنے کے صارفین کو اور انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ اضافی بجلی کا استعمال کی ہم نے کل اناؤنسمنٹ کی۔ ونٹرز میں گیس کے استعمال کے بجائے بجلی کی طرف شفٹ ہوں۔ عوام سردیوں میں گیس کی جگہ بجلی استعمال کریں، وزیر توانائی کا مشورہ۔ اویس لغاری کہتے ہیں عوام سے کہ یہ وعدے پورے کر رہے ہیں۔ بجلی کا سہولت پیکیج گھریلو اور صنعتی صارفین سب کے لیے ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں بجلی سستی ہونے سے صنعتوں کی پیداوار بڑھے گی، بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ NTDC کی وجہ سے ترسیلی نظام درست نہیں تھا، NTDC کو 3 کمپنیز میں تقسیم کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں پولیس حکام نے پنجاب حکومت کا گرین لاک ڈاؤن ہوا میں اڑا دیا۔ ٹریفک پولیس نے دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن چھوڑ کر گھوڑوں کا میدان سجا لیا۔ تعلیمی اداروں کی بندش کے باوجود طلباء اور طالبات کو ہارس رائڈنگ سکول بلا لیا۔ طلباء کو شدید اسموگ میں رائڈنگ سکول بنانے پر والدین کا اظہار تشویش۔